غزوہ بنو مصطلق میں جو 6 ہجری میں پیش آیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ قافلے نے راستے میں ایک جگہ قیام کیا۔ اس دوران ان کا ہار کہیں گر گیا۔ اس ہار کی تلاش میں واپس آ گئی۔ واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ وہ وہیں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند کردار اور ایمانت دار صحابی رسول تھے۔ وہ قافلے کی گری ہوئی اشیاء کو سنبھال لیتے اور شرکائے قافلہ کی نگہداشت کرنا ان کی ذمہ تھی۔ وہ جب پڑاؤ کے مقام پر پہنچتے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نہایت ادب اور احترام سے اونٹ پر سوار ہونے کو کہا اور قافلے میں پہنچا دیا۔ جب منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی، جس سے چند سادہ لوگ مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علم ہوا تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور بدنامی کی وجہ سے بیمار ہو گئیں اور اپنے رب کے حضور دعا گو ہوئی۔ آخر کار رحمت خداوندی جوش میں آئی تو وحی نازل ہوئی، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی تصدیق ہوئی اور الزام لگانے والوں کے جھوٹ کا پول کھل گیا۔ پاک دامن عورتوں پر جو بہتان باندھتے ہیں اس کی سزا کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 دورے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ نافرمان ہیں۔ قیامت تک ہر مسلمان گھر اور مسجد و محراب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دینے والی آیات تلاوت کی جاتی رہیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کے سلسلے میں سورۃ نور کی آیات 11 تا 12 نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا، جن میں واضح طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی اور برات کا اعلان کیا گیا اور تہمت لگانے والوں کے جھوٹ کو بے نقاب کیا گیا۔ منافقین رسوا ہوئے۔ بعض سادہ دل مسلمان جن سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، ان کو حد قذف لگائی گئی۔ اس وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوشی کے ساتھ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہاری پاکیزگی کا اعلان فرما دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اللہ ہی ان کی صفائی بیان کرے گا۔ اس واقعے نے اسلامی معاشرے کو یہ عظیم سبق دیا کہ عزت و نواز کے معاملے بغیر گواہی زبان کھولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک مومن کی عزت کتنی محترم ہے۔ اس طرح فتنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور حضرت عائشہ کی عظمت مزید نمایاں ہو گئی۔